رہ گیا. چلیں پہلے قصر کی بات کرتے ہیں، اگر وہ بات واضح ہو جائے گی تو پھر آپ کا دوسرا سوال لے لیں گے ہم. ہاں جی سر ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خوش رکھے. اس نے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں ساری باتیں بتا دیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کہنا جو ہے نا کہ وسائل سفر کے جو ہیں اس سے سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اس لیے کوئی فائدہ نہیں قصر کرنے کا، پوری بھی پڑے کوئی تکلیف نہیں. یہ باتیں سب غلط ہیں، بے بنیاد ہے. کوئی جدید وسائل کی بات نہ کرے. جو کچھ اللہ رسول نے کہہ دیا نا قیامت تک اسی طرح رہے گا. وسائل خاص آسانی کے ہوں یا تنگی کے یہ کوئی بات نہیں. اور سفر میں جو سہولت دی گئی نا اس کو اپنانا چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدھی پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے مگر پوری پڑھ لے وہ بھی جائز ہے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے خلفائے راشدین نے رضی اللہ عنہم پوری زندگی میں سفر میں کبھی نماز پوری نہیں پڑھی. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مینا میں پڑھ لی تو کتنی قیامت برپا ہوئی. لوگوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کاش آپ 2 رکھتے پڑھتے جو قبول ہوتے. اس لیے یہ نہیں ٹھیک ہے بات کہ پوری بھی پڑھ لیں، آپ نے قصر ہی پڑھ لی. مسافر جو ہے اجباری بات ہے، یعنی لازمی بات ہے. لازمی بات عظیمت ہے یہی کہ وہ نہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو حالات اچھے ہیں تھکا ہوا نہیں ہوں تو میں پوری پڑھ لیتا ہوں، اس کو نہیں تقوی کوئی کی بات نشانی نہیں. سمجھ. اور یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آسانیاں پہ بالکل غلط بات ہے. ہم موٹر وے پر بھی سفر کر رہے ہیں جو دشواریاں اب ہیں کہ جلدی کرنا ہے، یہ جگہ ڈھونڈنی ہے، بہت مسئلے ہیں، کہیں پیشاب کرنے کے مسئلے. تو کوئی یہ بات نہیں کہ میں کہتا ہوں اس زمانے میں آسانیاں تھیں، جہاں جی چاہے اونٹ روک لیا اپنی مرضی سے اترے پڑے. بس والوں کی مرضی ہے دوسرے. کوئی ایسی باتیں نہ کریں حالات کا کوئی ہو آپ نے قصر ہی کرنا. قصر کیا کہ جن نمازوں کی 4 رکھتے ہیں نا فرضوں کی وہ 2 پڑھنی. زور ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ 4 رکعتی نماز ہے، یہ 2 پڑھنی ہے. جو ان کے آگے پیچھے سنتے ہیں وہ ختم ہے. اگر کسی جگہ آدمی ٹھہرا ہوا ہے کئی دن کے لیے تو وہ کسی مسجد میں یا گھر میں پڑھ بھی لے آگے پیچھے تو نفل ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، پڑھ لے حرام نہیں ہوتا. مگر صحیح سنت یہ ہے کہ 2 سنتیں فجر کی اور وطر جو ہے نا ان کے علاوہ چھوڑ دینی چاہیے، کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. زور کا وقت آئے 2 فرض، عصر ہو 2 فرض، مغرب 3 فرض، عشاء 2 فرض اور وطر بس. فجر 2 فرض اور 2 سنت پوری رہتی ہے. تو قصر یہ طریقہ یہ کس طرح. اب کتنی مسافت ہو. ساتھ یہ بھی یاد رکھیں نا نماز کی ذرا تاریخ اور ہسٹری یاد ہو نا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کم نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں بلکہ اصل نماز ہے. جب نماز مکہ میں فرض ہوئی تھی نا معراج کی رات تو 11 رکعتیں فرض ہوئی تھی. 5 نمازوں کی یہی رکھتے تھی جو سفر میں ہم پڑھتے ہیں. 2 فجر، 2 زور، 2 عصر، 3 مغرب، 2 عشاء. 11 رکھتے تھی ہر جگہ. جب پھر مدینہ شریف گئے تو وہاں گھر در نصیب ہو گیا، امن سے رہنے لگے تو دوسرے سال اللہ کے حکم سے حضور نے شکرانے کے طور پر 2 رکھتے جو ہے نا 3 نمازوں میں بڑھا دی. اس لیے وطن میں جب ہم پڑھتے ہیں نا 4 یہ کہنا چاہیے کہ اصل نماز سے یہ زیادہ پڑھتے ہیں شکرانہ ادا کرنے کیا اللہ نے ہم کر. جب سفر میں جا کر اصل پڑھتے ہیں وہ 11 جو معراج کی رات ہوئی تو کم کوئی نہیں ہوئی، آدمی اصل پوزیشن پا رہا تھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھول کر بیان کیا کہ لوگوں کیوں وہم میں پڑھتے ہو کہ نماز کم ہو گئی. نماز اصل ہے وہ 11، یہ جو گھر میں پڑھتے ہو یہ زیادہ ہے جو اللہ کے حکم سے بڑھائی گئی ہے. اور اس میں بھی فجر کی نماز میں اضافہ نہیں ہوا رکعتوں کا، اس کی بجائے قرآن زیادہ پڑھنے کا حکم ہوا. قرآن اتنا لمبا پڑھو دونوں رکعتوں میں کہ وہ 4 کے برابر ہو جائے. اس لیے وقرآن الفجر ان قرآن الفجر مشہور. اس کا خاص حکم ہوا کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھو. اس وقت جی لگتا ہے، فرشتے بھی سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. 60 آیتیں اور 100 کے قریب حضور پڑھتے تھے. اکیلا بھی پڑھے تو لمبی صورتیں پڑھی چاہیے، زیادہ نہیں، یا 3 4 ملا لے. یہ رکھتے لمبی کرنی چاہیے، یہ 4 کے برابر کرنی. رکھتے رہ گئی اتنی 2 ہی مگر لمبی کرنی. مغرب کی نماز کو نہیں بڑھایا گیا کیونکہ وہ اگر 4 کر لی جائیں تو پھر تاخری رہتی. جب جمع کریں گے ساری تو 12 ہو جائیں گی یا 16 ہو جائے گی، یہ غلط ہو جائے گی. اللہ چاہتا ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، وہ تنگ رہا ہے. اس لیے ہماری جو تعداد ہو نا وہ بھی ایسی ہو کہ 2 پر تقسیم ہوتی جائے اور آخر میں 1 بچے. اسی لیے آپ عید کے دن جو آ رہی نا کھجوریں کھا کر جاتے تاک یا 1 یا 3 یا 5 7، یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسلمان جو کام کرے آخر میں 1 بچنا چاہیے تاکہ توحید کی رمز. تہجد کی نماز بھی دیکھتے ہیں وہ رات کی نماز ہے، وہ بھی 11 اور اس میں بھی آخر میں وطر ہے. یہ بھی جو رکھتے ہیں 11 سفر میں، پہلے وطن میں بھی یہی تھی.
مگر وہ ملائیں تو یا 17 بن جاتی ہیں، 16 کے بعد 1 بجتا، یا پھر 11، ایک بچنا چاہیے۔ اس کو اگر 4 کر دیا جاتا وتر ختم ہو جاتا، اور 5 کیا جائے تو یہ تو نماز ہی نہیں، لمبا کام ہو گیا، 5 رکھتے ہیں۔ اس لیے مغرب 3 ہی رہی، 3 نمازوں میں 2 بڑھ گئیں، اور فجر کی نماز ویسے لمبی چلتی۔ تو جو قصر کرتا پریشان نہ ہو، خوش ہو کہ میں اصل نماز پڑھ رہا ہوں جو شب معراج فرض ہوئی۔ اب رہ گئی بات کتنی ہے سفر میں پڑھے، یہ بھی کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے سفر کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ جو قول ہیں وہ 1 میل سے لے کر 96 تک ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے۔ آپ اپنے روٹین ورک سے ہٹ کرنا، جو کاروبار روزانہ کرتے ہیں وہ اگر 1000 میل کا وہ اس میں نہیں قصر کر سکتے۔ ڈرائیور جا رہے ہیں گاڑیوں پر، یہ نہیں قصر کر رہے، ان کا روزانہ کام ہے۔ اپنے کام سے ہٹ کر آپ کسی طرف جاتے ہیں نا، اور گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دوسری طرف جا رہا، وہ ہے سفر۔ اس میں میل نہیں دیکھنے، میل 1 ہو یا 10 ہو، قصر کریں، خوش ہو کے ڈرے ڈرے کوئی نہیں، راضی ہو کر قصر کرے۔ مسافر کی نماز جو ہے قصر، آپ نے سن لیا، شاید نہیں سنا تو سن لے، ایک تو قصر لازمن کرنا ہے، یہ نہیں کہ پوری پڑھنی نہیں، قصر کرنا۔ دوسرا قصر میں نے بتا دیا کہ جن نمازوں کی 4 رکھتے ہیں وہ 2 پڑھنی، سنتیں سب ختم ہیں سوائے فجر کی سنتوں اور وتروں۔ اب کتنے میل میں کرنا وہ بھی میں نے بتا دیا کہ میلوں کی کوئی حد نہیں، تھوڑا سفر ہو یا زیادہ ہو۔ جب آپ کام سے ہٹ کر کسی طرف جا رہے ہیں، گھر والوں سے پوچھا جائے کہاں ابا جی، کہ وہ تو آج سفر پر گئے، بس دین میں سفر وہی ہے، میلوں کی کوئی تعین نہیں۔ اب کتنے دن وہاں رہے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ 100 دن رہیں، 10 دن رہیں، 20 دن رہیں، اگر گھر وہاں نہیں لے جاتے یا نوکری کے لیے وہاں نہیں ٹھہرتے، یہ بھی دن کوئی اللہ رسول نے نہیں مقرر کیے۔ اس لیے جتنے دن جی چاہے آپ وہاں رہیں، ہاں ارادہ اگر بدل گیا کہ ہمیشہ میں یہاں ہی رہوں گا یا یہاں نوکری کروں گا، پھر الگ بات۔ پھر کتنے دن پڑے گا؟ ورنہ دنوں کی بھی بات نہیں، 2 سال لگ جائیں، 6 مہینے قصر کیا کرے، خوش ہو کر کہ اللہ کا فضل ہے ہمیں چھٹی دی ہے۔ اور رہ گئی بات جو بولا صاحب، انہوں نے کیا پوچھا؟ بولا صاحب آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ میں پوچھا ایک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے کلومیٹر تو قصر شروع ہوتی۔ دوسرا پوچھنا چاہتا تھا کہ میں بعد نماز پڑھی دی ہے نا جی، پینٹ ہوئے جو سلوار ہوئے اوپر کر لی دی، فولڈ کر لی پہنچے، بعض لوگ کہتے کہ نماز نہیں ہوتی ڈبل فولڈ کیتے ہیں، ایک تو دوسرا چادر تو ہمیشہ تار گھسوڑ کے کی جاتی ہے، تو پھر وہ کی حکم ہے؟ جو آپ نے پوچھا نا کہ کتنا فاصلہ طے کر لے تو قصر شروع کر دے، جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے نا تو پھر کلومیٹروں کی ضرورت نہیں، شہر سے آپ باہر نکلے تو جو پہلی نماز آئے گی وہ قصر کرے، گاؤں سے نکلے باہر وہاں بھی قصر شروع کرے۔ مولانا مسافر جو ہے اس کے لیے کتنے دن کی رعایت ہے کہ اگر سفر کے دوران ہو تو کتنے دن کی نماز نہ پڑھے؟ اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ چھوڑا اور کسی دوسری جگہ پہ چلا گیا اور وہاں جا کے اس کے کام کی تکمیل میں ہفتہ 2 ہفتے لگ گئے، تو کیا آدمی وہ اپنے روزے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسافر کتنے دن کی جگہ ٹھہرے تو وہ مقیم کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر نہ پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اس بارے میں جیسے سفر کی مسافت کے بارے میں بے شمار اقوال ہے نا، 1 میل سے شروع ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہ اور یہ 96 میلوں تک علماء گئے، اپنے اپنے قیاس ہیں۔ اللہ رسول نے صرف کہا جب زمین میں تم سفر کرو، وہ عقل عام پر چھوڑ دیا کہ ہر شخص جانتا کہ سفر کی کیفیت کس وقت طاری ہوتی ہے۔ میں سیر کے لیے 2-4 میل بھی گھوما، کبھی بھی نہیں خیال آئے گا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں۔ جب گھر والے بھی جانے کہ 4 پیسے جیب میں ڈالیں اور اپنے آج کے کام کار کو چھوڑ کر یہ کہیں جا رہا ہے، یہ سفر کی کیفیت ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس لیے ظاہریوں نے اگر یہ بات کہی کہ سفر کی کوئی مسافت متعین نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب آدمی سمجھے کہ میں مسافر ہوں تو کر لے، تو بات ان کی وجہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کسی کے پاس نا کوئی ایسی نص نہیں اللہ رسول کی کہ سفر کی کوئی۔ اسی طرح دنوں کی بات ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ٹھہرے نا وہ مسافر نہیں، وہ کہتے ہیں چلتا بھی ٹھہر گیا نا وہ تو اب ٹھہرا ہوا، سفر وہی ہے جو چل رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی جگہ منظر کی یا بیٹھی تھوڑی وقت نہ کرے۔ ایک قول یہ بھی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں 4 دن کے لیے ٹھہرے، زیادہ امام یہی کہتے ہیں، کچھ 10 دن کہتے ہیں، کچھ 14 دن کہتے ہیں، ابن عباس 18 دن کہتے ہیں کہ مکہ میں ہم 18 دن رہے، قصر کرتے رہے، اس سے زیادہ اگر ٹھہریں گے تو پوری پڑیں گے، مگر یہ بھی ان کا خیال ہی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما تو نہیں دیا کہ اگر ہم اس سے زیادہ ٹھہرتے تو پھر نہیں کرنا تھا قصر۔ تو اس بارے میں بھی ابن قیم کا قول بالکل ٹھیک ہے
کہ نہ مسافت متعین ہے نہ یہ اقامت کی مدت متعین، جتنا جی چاہے ٹھہرے. اگر وہ ارادہ ہی کر لے کہ میں نے یہاں گھر در بنا لیا یا وہاں وہ ملازمت کے لیے چلا جائے یا کوئی کاروبار، پھر الگ بات. ورنہ کچھ دن ٹھہرنے سے وہ مسافر ہونے سے کیوں نکل جائے گا کہ 3 دن میں مسافر نہیں، 4 دن میں مقیم ہے فلاں ہے. یہ کوئی باتیں نہیں. سچی بات یہی ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول خود ہی فیصلہ کر دیتے. آزاد چھوڑنا چاہیے لوگ. اچھا چلیں، اللہ کی دی سہولت سے فائدہ اٹھانا. یہ تو نماز کی حد تک بات واضح ہوگی. اب روزہ روزہ تو پہلے ہی میاں طاہر صاحب پتا ہے کہ آدمی کی مرضی پر ہے کہ وہ روزہ مسافر اگر سمجھے مجھے تکلیف نہیں تو بے شک وہ سفر کرتے ہوئے بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر نہ رکھے گا تو بعد میں اس کی قضا کرے گا. اگر رکھا ہوا راستے میں کوئی اس نے محسوس کیا تکلیف ہوگی چھوڑ دے. میں نے دہیا نے بس وہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے گھروں کا کشتی میں سوار ہوا مکان ابھی نظر ہی آ، انہوں نے کہا لاؤ کھانا. چلے مولانا یہ تو سفر انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم سنت سے کیوں پھیرتے ہو؟ جب آدمی سفر شروع کرے بے شک اس نے روزہ رکھا تو بہت سی چیزیں نا اجتہادی استنباطی وہ دین بنا دی گئی جس سے لوگ تنگ آ گئے، ورنہ دین میں کوئی ایسی سختی نہیں. تھوڑی اور وضاحت چاہیں گے. ہم سفر تو کر رہے ہیں، کراچی پہنچ گئے، لیکن کراچی جا کے کچھ کام ہمارا ایسا ہے کہ جہاں ہفتہ عشرہ ہمیں لگ جانا ہے، دفاتر کے چکر، کسی اور جگہ آنا جانا یا بینک کے معاملات، تو کیا ان حالات کے اندر ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے، بالکل چھوڑ. نمازیں بھی قصر ہی کریں. اس صورت میں تو سب مانتے ہیں نا کہ اگر آدمی طے نہ کر سکے کہ میں یہاں کتنی دیر ٹھہروں گا، کام کاج ہی ایسا پتہ نہیں آج ہو جائے، پھر تو سارے امام مانتے ہیں نا کہ 6 مہینے 2 سال صحابہ نے قصر کی ہے. نماز جو ہے دگانا پڑی ہے، الگ بات ہے، فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. پہلے تھا کہ فیصلہ کیا ہوا کتنے دن ٹھہریں گے، پہلے میں نے اس کا مسئلہ بیان کیا کہ وہ بھی دن کہیں نہیں آئے. یہ ہے کہ سرے سے طے ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں کتنے دن لگ گئے. اس کو سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی مولانا، ایک اور سوال ہے کہ سفر کی حالت کے اندر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو سفر کی ذرا تعین کر دیجئے کہ کتنے میل ہونا چاہیے. آیا سفر جہاز کا سفر جو ہے یہ بھی سفر گنا جائے گا؟ سفر کا آدمی جہاز کے لیے طے کرے یا کار میں سفر کرے، سفر ہی ہے. باقی سفر سے مراد یہی ہے کہ اپنے روٹین ورک سے ہٹ کر الگ کسی سے جائے نئی دیکھ کی طرف، تو میل تھوڑے ہوں یا زیادہ اللہ رسول نے میل نہیں مقرر کیے، اور ہمارے اپنی طرف سے پھر اتحاد کیا. 1 میل سے شروع ہوئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ اپنی بستی سے 1 میل بھی جائے تو کرے. کچھ 9 میل کو 16 کو 48 کو 36 کو 54 60 72 96 تک گئے. ساری اتحاد ہرائی. اللہ رسول نے صرف یہ کہا کہ جب سفر کروں، اور آدمی سمجھتا جب وہ سفر کرتا اگر وہ شہر میں گھوم رہا، نہ بچے سمجھتے سفر پر گیا نہ وہ سمجھتا بے شک 20 میل کر دے. سفر وہی ہے جو اپنے کام سے ہٹ کر جیب میں پیسے ڈالے، گھر والوں کو کہے کہ آج میں کسی کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، وہ تھوڑا ہو یا بہت ہو اللہ کی دی ہوئی اس سے تو کام کرنا تنگ نہیں کرنا چاہیے. آپ بالکل فرار دلی سے پیدا اٹھائیں. بہتر رائے ہوا ہے جو سال میں میں نے عبداللہ بربر کی ایک بڑی جو ہے نا کہ آدمی 16 میل ایک سے طرف کو سفر کرے، تو یہ اتنا سفر ہے کہ اس کو رات اس زمانے میں باہر آ جائے گی. تو اتنا سفر کم از کم جو ہے نا اس کو سفر کم 16 میل